اپنے آقا دی بارگاہ جاندہ ہے کمال ہے نا یار اس دربار دا گناہ بھی انہاں دے کیتے نے نافرمانیاں بھی انہاں دیاں کیتیاں نے تے پھر بھی اتنی زبردست آس ہے کہ اتھے جانا ہے تے اس دامن وچ پناہ مل جانی مجرم گھر تو چلدا ہے آقا دی بارگاہ دے اندر جان لئی مجرم بھی ہونا دے کدی ایسا بھی ہویا ہے جٹ بندے بھی بیٹھے ہو یا ڈیرے دار بندے بھی بیٹھے ہو یہ دے گناہ ہی ہوئی ہے یہ دے گناہ ہی ہوئی ہے یعنی یہ دا کسے دا جان کر بریے کسے دا نقصان کر بریے کسے دا دل دکھا بریے بندے ہو دے کل بچ دے بھی یارے دے کل گئے نا اس نب لینا یہ تکڑا ہویا تو کٹ لینا ہے چھڑنا نہیں لیکن قربانہ دربار رسالت تو حضور دے مہر حضور دے کرم اور آقا دے جود و سخا تو کہ نافرمانیاں بھی ہونا دیاں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے میرے مرشد کریم دربار رسالت حاضر ہوئے موجہ شریف دے سامنے کھڑے نے کہ میرے حضور دا روزہ پاک دے سامنے کھڑے ہو کے رونا وہ کوئی انعام نہیں سی گریا ہوندی ویکھن والے سمجھ دیان جی میں کسے بڑھڑی مائی دا جوان بچہ ایک کی ہوئے بڑھڑی نو پیچھے ہونے دی آس بھی تے ہوئے بھی وہ دنیا تو ٹر جاوے تے جی میں بڑھڑی روندی ہے انج میرے مرشد کریم مدینہ علیہ سائیں دی محبت جنہوں دے موجہ شریف دے سامنے کھڑے نے گریا کر رہے نے رو رہے نے آہو بکا کہ اچانک ایک پٹھان کیمیا گر سونا بنان دا کامیاب نسخہ جی دیکھو سائیں نو ویکھدا رہا صورت بھی پھر کوئی عام صورت کا نہیں فقیر کے کلام پہ پڑھ دیا اسی انہاں دی ڈنگیاں چڑیاں تاں سن لینے ہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ فقیر ساڑے نال لیندے تے اسی مست ہو کے بیٹھے ہونے ہاں اسی جو فقیراں دا ایک کلام سننے ہاں ساڑی نظر دے وچ ساڑا کامل مرشد ہوندا ورنہ میں کیا میری حقیقت کیا بھائیو او پٹھان کامیاب سونے دا نسخہ بنان والا سائیں نو تکدا رہا حضور روندے رہے گریا ساری کردے رہے یہ تو حضور روزے پاک تو باہر آئے نا حضور اپنی رہائش کا آتے پہنچے تھے وہ خان صاحب پیچھے پیچھے پٹھان پیچھے پیچھے حضور دی رہائش تے آئے آپ ملے آپ نے اس نے دستبوشی کی تھی اس طرح عرض کردہ حضور مجھے آپ کے آستانے کے لنگر کے خراجات کا پتہ چلا ہے وہ بہت ہیں تو میرا دل کرتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں خدمت میں پیش کروں فرمایا خان صاحب کیا فرمایا حضور سونا بنانے کا کامیاب نسخہ ہے میرے پاس اتنی دیر میں بنا سکتا ہوں لنگر چلائیں عام طور تے تو حضور ہو جانوں فوراں سونے دے پہاڑ تے سمندر دا نظارہ کروا کے چپ کرا دیں دیان کہ ساڑھے قدمہ دے تلے سونا تے جواہر ہے اے بھی واقعات رکھے ہیں لیکن اتھے ایک کم کیوں سرزمین کریم ادب سکھا گئے تو ساڑھے مرشد کریم سے عرب لوگ عرب شیوخ بڑے بڑے مریدوں آندے سن آپ فرماندے سن میں تو یہاں خود مرید بن کے آیا حضور کے در اقدس پہ غلام بن کے آیا ہوں اگر بیت ہونے کا شوق ہے تو یہاں نہیں وہاں پاکستان میں آئے پھر عرب شیخ ساڑھے مرشد کریم کا آستانہ کا سفر کر دی سن بہرحال گل لمبی ہو رہی پٹھان نے عرض کی تھی حضور میں سونا بنا سکتا ہوں آپ اپنے لنگر کے خراجات اس سے پورے کریں اور حضور نے کرامت تو ان کو دکھائی نہیں کوئی اور گل نہیں کی تھی جو حضور دے شہر کے اندر گل ہو رہی کوئی جلال نہیں کیتا
کی کم کیتا چپ ہو گئے کی ہو گئے غافلہ واسطے میری یہ گل نہیں سچے حضور دے عاشقاں واسطے اور جڑے ذرہ حق طلب عشق حبیب دی چاہت رکھ کے بیٹھے نے انہاں نال میری گل اللہ دی عزت دی قسم ہے اگر ایک نکتہ ہی طالب فقیر پکا لوے عشق دے بھامبڑ نہ قلب وچ مچن فقیر دا گریبان آ جائے سمجھن والا کو فیض لمن والا تو ہوئے ساڑھے ماما ہمیشہ فقیر شیر پڑھ دے ہوندے ہیں عشق وٹھے تا حلیا یار سجنہ نے کھولیا عشق بازار عشق وٹھے تا حلیا یار نقد سودا پیش ہے حضور دے عشق دا جڑا قیمت نال نہیں ملدا انمول ہے پر کس طریقے نال ملدا ہے ذرا غور تو فرماؤ ساڑھے مرشد کریم نو پٹھان آکھیا قبلہ سونے کا نسخہ ہے آپ خاموش تھوڑی دیر تو بعد ویکھیا تے اکھاں چوں سامن دی جھڑی دی طرح آنسو جاری ہو گئے اتھو چلے ہاتھ بننے سر جھکایا رونا جاری ہے گریا ازاری کر دے دربار رسالت چاہ جاتا صلی اللہ علیہ وسلم پھر معاہدہ شریف کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے تے ایک کی گل کی تھی اگر تسا سائیں پکا لئی زندگی بن جائے گی آ کے روئے کس طرح جی میں عرض کی تھی جی میں حضور روندے سے انج روئے تے رو کے عرض کر دینے آتا سرکار میں نے آپ سے سونا تو نہیں مانگا آقا میں نے آپ سے جواہر تو نہیں مانگے یا رسول اللہ مجھے سونا تو نہیں چاہیے اور نہ ہی میرے آقا میں نے کوئی سونے اور مال کا سوال کیا ہے آقا مجھے تو آپ چاہیے کس چیز